وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لحضرة الجلال والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى في موضع آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال تبارك الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت के साथ दरूद पाक पढ़ना। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे वाजिबुल एहतराम, मेरे कदर दोस्तों, बुजुर्गों, मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पहली दफा आपकी जामिया मस्जिद में हासिल कर रहा हूँ। मुख्तसर वक्त के अंदर मुख्तसर मालूमात आपके गोश गुजार करके इजाजत चाहूँगा। हज़रात ज़ियोफ़ार, शाबानुल मुअज़्ज़म का ये अज़मतों वाला महीना रमज़ान है। चंद बातें शाबानुल मुअज़्ज़म की मुनासबत से अर्ज़ करूँगा और चंद बातें
حالات کے تناظر کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات ذی وقار، اللہ عز و جل نے جب سے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کی تخلیق کی، کائنات جب پھیلتی رہی تو اسی کے ساتھ رب کائنات نے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری و ساری فرمایا۔ اللہ کے رسول آتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے اس لڑی کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا، اور میرے اور آپ کے پاک پیغمبر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لڑی کا اختتام ہوا۔ اس سے قبل جتنی بھی انبیاء کرام آتے گئے، اپنے زمانے اقدس کے اندر اپنی قوم کو یہ خبر، یہ اعلان کرتے گئے کہ ہم بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ اعلان سنو، ہمارے پاس بھی ایک پیغمبر آئے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آئے تو انہوں نے میرے اور آپ کے پاس پیغمبر کی خوشخبری دی کہ میرے پاس ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، مبشرا برسول اسمہ احمد، کہ میں ایک پیغمبر کی خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ سابقہ تمام انبیاء کرام کا اعلان ایک تھا، خبر ایک تھی، لیکن جب میرا اور آپ کا پاک پیغمبر اس دنیا میں آیا تو اس نے آ کر اس اعلان کو بدل دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیغمبر آئے گا، بلکہ یہ کہا کہ میرے پاس جھوٹے اور کذاب تو آئیں گے لیکن دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور میرے امتیوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا۔ میرے اوپر رب کائنات نے اس قصر، اس محل کو پورا کر دیا ہے۔ میرے اور سابقہ انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے جس کو ایک شخص نے تعمیر کیا، بڑے احسن اور اجمل انداز کے ساتھ اس کو تعمیر کیا، لیکن اس میں ایک اینٹ لگانا چھوڑ دیا۔ اس نے جو بھی آ کر دیکھتا ہے سارے کے سارے اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ کتنا حسین و جمیل اس نے محل بنا دیا، لیکن اس کے اندر اس نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ کاش کہ یہ اینٹ بھی لگا دیتا کہ یہ کتنا ہی اچھا ہوتا۔ تو میرے اور آپ کے پاس پیغمبر نے خبر دے دی، اور میرے امتیوں کہ جس طرح میں سارے قدر کی ہے اس محل کی ہے، اس کے اندر ایک اینٹ نہیں ہے، تو وہ اینٹ میرے آنے سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب وہ محل تعمیر ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه سيكون كذابون يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ میرے پاس نبوت آئیں گے، لیکن تم نے ان کے نبوت کو نہیں ماننا، ان پہ ایمان نہیں لانا۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کوئی نیا نبی آ سکتا، یہ نبوت کا سلسلہ چلتا، تو میرے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ جب فاروق اعظم نبی نہیں بنے تو سمجھ لو کہ میرے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے دو جلسے کلمہ کروایا عالم ارواح میں۔ پہلا جلسہ کروایا توحید پہ، دوسرا جلسہ کروایا سیرت النبی پہ۔ ذرا توجہ کیجیے، عالم ارواح میں بھی موجود تھا، آپ کی روحیں بھی موجود تھی، تمام کے تمام انسانوں کو رب کائنات نے جمع کر کے اعلان فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ہم سب نے وہاں بیک زبان ہو کر یہ فرمایا تھا، قالوا بلا ربا کریما، کوئی ہمارا خالق ہے، کوئی ہمارا پالنہار ہے، کوئی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہ خالق اور مالک نہیں مانتے۔ رب کریم نے پہلا حلف لیا، پہلا وعدہ لیا اپنے بندوں سے۔ دوسرا جلسہ جو کروایا گیا اس میں خود مقرر اللہ کریم سے موضوع سیرت النبی کا تھا۔ اللہ کریم نے وہاں کچھ جمع نہیں کیا، عام انسانوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ تمام کے تمام انبیاء کے روح کو جمع کیا اور وہاں پر ان سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اور میرے نبیوں، میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں کہ تم دنیا میں جاؤ گے، تمہیں میں نبوت بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، کتاب تمہیں ملے گی، لیکن یہ اعلان سن لو، ثم جاءكم رسول التنویر للتعظیم، کہ تم میں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جائے تو لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم سب نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تمہاری موجودگی میں میرا محبوب آ جائے تو تمہارے نبوت ختم، میرا پاک پیغمبر تمہارے دور میں آ جائے تو تمہاری کتاب تمہاری شریعت آگے نہیں چل سکتی۔ جب میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری موجودگی کے اندر آ جائے تو لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ اور انبیاء تو آئے، اپنا زمانہ گزار کے چلے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر دجال کا مقابلہ کریں گے، لیکن وہ بھی آ کر اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے۔ لتؤمنن به،
میرے اور آپ کے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لا کے امت محمدیہ کے لیے شریعت محمدیہ کی پرچار کریں گے۔ تو فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس نیا والا جو الفاظ لفظ ہے اس پہ ذرا غور کیجیے، دوسرا نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی آ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کی نبوت پر ایمان لا رہا ہے وہ بھی کافر ہے۔ جس طرح حق نبی جو ہوتا ہے، میرے اور آپ کے باپ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، ان کو اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ ہم پر لازم ہے۔ جو اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو باطل نبی ہو، جو بدعتی نبی ہو، جو ذلی اور بروزی ہو، جو اس کی نبوت پر ایمان لائے، یعنی جو وہ دعویٰ کرے اس کے دعوے کو مانے اور اس کی تصدیق کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ نبی پاک کو اللہ کا پیغمبر ماننا لیکن خاتم النبیین نہ ماننا، یہ بھی کفر کے اندر داخل ہے۔ محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننا یہ لازم ہوگا۔ باقی جو بھی انبیاء کرام آئے سارے کے سارے رسول اللہ بن کر آئے، خاتم النبیین بن کر نہیں آئے، لیکن میرے اور آپ کے پاس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے دو لفظوں کا استعمال ہوتا ہے، یہ رسول اللہ بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے۔ جب آپ رسول اللہ کہیں گے تو ساتھ خاتم النبیین کہنا لازمی ہوگا۔ اگر آپ خاتم النبیین نہیں ہوں گے تو آپ کا ایمان کامل و اکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او میرا پاک پیغمبر، میں نے تجھ پر یہ دین مکمل کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر، امام فخر الدین رازی دونوں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو نبوت ملی، ان کو کتاب ملی، وہ شریعت اپنی جگہ پہ کامل و اکمل تھی، اپنی جگہ پہ برحق تھی، لیکن رب کائنات کو یہ معلوم تھا کہ جب حضرت آدم صلی اللہ چلے جائیں گے ان کے بعد دوسرا نبی آئے گا تو دوسری شریعت کی ضرورت ہوگی، اس لیے اللہ نے شریعت کو جو حضرت آدم کی شریعت تھی اسی قوم تک چلایا۔ دوسرا نبی آیا اس کے لیے دوسری شریعت آ گئی، دین کامل و اکمل نہیں ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور میرا باپ عمر، آج میں نے تمہاری اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے اللہ کریم کو فرماتے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو جس دین کو اللہ خود پسند کر کے اپنے نبی پاک کو دے دے تو اس دین کے علاوہ تم کوئی اور دین مانو گے کہ نہیں؟ بہت دینی بجاتا اس کے علاوہ کسی اور دین کو نہیں ماننا، کسی اور مذہب کو نہیں ماننا، اور یہ قادیانیت یہ مذہب ہی نہیں ہے، قادیانیت یہ مذہب نہیں۔
جو یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ ہر مذہب کو اپنے دین کی اشاعت، اپنی جو اصول و ضوابط قانون ہے ان کی اشاعت کی اجازت دی جائے، لیکن یہ قادیانیت یہ مذہب نہیں۔ اگر آپ نے مذہب ڈھونڈنے ہیں تو آئیے، آپ علماء کے پاس بیٹھیے، قرآن پاک پڑھ لیے، آپ کو قرآن پاک مذہب بتائے گا کہ مذہب کون سے، جس سے یہود نصارہ کی مثالیں پیش ہوتی ہیں۔ پہلے پارے کی آیت ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله، اس کے اندر فرمایا یہودی بھی مذہب والے تھے، عیسائی بھی مذہب والے تھے، صابئین جو ستارہ پرست تھے، یہ مذہب بیان ہوئے لیکن قادیانیت یہ مذہب نہیں ہے، تو ان کو پرچار کی اجازت بھی نہیں۔ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، اور رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ کریم دوسری جگہ فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ تمہارے مردوں میں سے محمد رسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ رب کریم نے خود گواہی دی تھی خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ اب ختم نبوت کا تاج میرے اور آپ کے پاک عمر کے سر پہ سج چکا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے سر پہ سج نہیں سکتا تھا۔ اللہ کریم نے اس تاج کے لیے میرے اور آپ کے پاک عمر کو چنا اور ان کے سر پر اس تاج کو سجایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک عمر تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ کیسے کہتے ہیں؟ جو بالغ ہو، جو کون ہو؟ جو بالغ ہو۔ اور میرے اور آپ کے پاس عمر کی اولاد تھی، بیٹھے ان کے تھے، لیکن بالغ ہو بچپن ہی میں چلے گئے۔ اللہ کریم جس سے متنبع کروانا چاہتے تھے کہ اگر نبوت کا یہ سلسلہ چلتا تو میرے نبی پاک کی اولاد ہوتی، وہ بالغ ہوتی اور نبوت کا سلسلہ میں اسی سے آگے چلا تھا، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ میں نے محمد رسول اللہ پہ ختم کرنا تھا تو ان کی جو اولاد تھی وہ بالغ نہیں ہوئی، بچپن ہی میں اللہ نے اپنے ہاں لے لی۔ تو یہ تھا عقیدہ ختم نبوت پہ ایک دو چند باتیں عرض کر دی۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ رمضان ہے، جب رجب کی آمد ہوتی اللہ کے پاک پیغمبر ایک دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کریم ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنانا اور ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمانا۔ اللہ کے پاک پیغمبر تمام نبیوں کے سردار ہیں، شریعت ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگتے رب کریم ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنانا اور ہمیں رمضان نصیب فرمانا۔ رمضان کے اندر اللہ کی بہت بڑی رحمتیں ہوتی ہیں، اور رحمتیں کیا گنوں اور نعمتیں کیا گنوں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل گئے، یعنی شیطان پکڑا دیے گئے، شیطان بند کر دیے گئے، 30 دنوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ تو نیکی کرنا ہی آسان ہو گیا، گناہ کرنا مشکل ہو گیا، لیکن اس کے اندر بھی کچھ لوگ نافرمانیاں کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پورے 11 مہینے گناہوں میں لگے رہتے ہیں، تو ہمارا یہ پہیہ جو چلتا رہتا ہے، جیسے ایک پینڈل سائیکل کا ہو، جسے آپ چلائیں جیسے کہ ابھی چلا کے چھوڑ دیں، ہاتھ پیچھے کر دیں، تو جو ٹائر ہے وہ چلتا ہی چلتا، کیوں؟ اس کو حرکت اور
دی گئی ہے پہلے سے. تو اسی طرح ہم 11 مہینے جب گناہ کرتے ہیں تو پھر آگے رمضان کے اندر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. تو اس کا یہ کنٹرول کیسے ہوگا کہ ہم جب بریک لگا لیں گے، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، شیطان جھگڑا ہو نہ ہو، ہم نے گناہوں کی طرف نہیں جانا. جب ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے لیے ہر مقام پہ ہر جگہ پہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. اور غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جب یہ شیاطین بند کر دیے گئے تو جہنم کی طرف جانا یہ مشکل ہو جاتا ہے. ویسے جس طرح اگر شیطان کھلا ہو تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کی طرف جب انسان کو مائل کرتا ہے تو جہنم کی طرف وہ شخص چلا جاتا ہے. لیکن جب شیاطین جگڑا دیے گئے تو غلقت ابواب النار، آج جو ہے وہ دروازے بند ہو گئے. اور آج 14ویں شب ہے، رات کل 15ویں شب ہے، شب برات. اس کے اندر رب کریم سب کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی. جو شراب خور ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. شراب بلے وہ ایک گھونٹ ہی پی لے، جب اس نے شراب پی لی تو اب اس کی مغفرت نہیں ہے جب تک وہ اس سے توبہ طائب نہیں ہوگا. جو زناکار ہوگا اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. دیکھو والدین، اللہ کریم فرماتے ہیں وَحَنًا عَلَىٰ وَحْنٍ وَفِصَالٍ، کہ والدین ہر وقت جو ہے اپنی اولاد کے لیے مشکلیں برداشت کرتے ہیں، لیکن جب یہی اولاد اٹھ کے اپنے والدین کو مارنے لگ جائے، ان کو سنبھالنا تو اس سے بڑا بدنصیب اور بھی ہے. تو شراب خور ہو گیا، زنا کرنے والا ہو گیا، والدین کا نافرمان ہو گیا، اور یہ جو دل میں کینہ اور حسد رکھتے ہیں دوسرے مسلمان کے لیے، اس کی مغفرت نہیں ہے. اب حسد کریں گے کیا، کینہ رکھ کے کریں گے کیا؟ شاعر کہتے ہیں نا، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. حسد کرنے کے ساتھ اپنا ہی نقصان ہے. تو جو کچھ سنایا خالق کائنات اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حیات کی ملاقات کی